ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی مریض، ہمارا کوئی عزیز بستر مرگ پہ ہو تو پھر ہم قرآن پاک کو اٹھا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں ارد گرد بیٹھ کے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرما دے۔ اور اگر اس کی حالت زیادہ خراب ہو تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کو پردہ عطا فرما دے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہمارے کسی عزیز کا ختم ہے اور اس کو احسال ثواب کرنا ہے تو ہم خود چونکہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے اور ہمارے پاس نہیں کچھ پڑھا ہوا ہوتا، ہم پھر رجوع کرتے ہیں مدرسے کی طرف، حافظ صاحب کی طرف، یا مدرسے میں موجود جو چھوٹے چھوٹے حفاظ کرام ہیں ان کو بلاتے ہیں کہ آئیں ہمارے گھر میں، ہم نے احسال ثواب کرنا ہے تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور یا ان سے جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں منزل دے دیں، ہم نے اپنے عزیز کو احسال ثواب کرنا ہے تو ان سے منزل جا کے لے آتے ہیں۔ کیا قرآن پاک اسی لیے رہ گیا ہے؟ کیا قرآن پاک اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا؟ ٹھیک ہے، کسی حد تک جائز ہے، آپ احسال ثواب کرنے کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن خود بھی قرآن پاک کو اٹھائیں۔ ہم نے اتنی تعظیم اور تکریم قرآن پاک کی ہے کہ اس کو اپنے گھر میں سب سے اونچے مقام پہ رکھا ہوا ہے، اور جس مقام پہ یہ پڑا ہے وہاں کسی کا ہاتھ تک نہیں پہنچتا، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب پر گرد پڑ رہی ہے۔ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ اس مقصد کے لیے نازل فرمایا کہ ہم قرآن پاک کو خود پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے حقیقی معانی اور معارف پہ غور کریں، اس کے روح تک پہنچیں، اس کے فلسفے تک پہنچیں کہ قرآن پاک ہم سے کیا خطاب فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کیا مطالبہ فرما رہی ہے، ہمارے لیے کون سے کام ہیں جو کرنے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے ہمیں باز رہنا ہے۔ لیکن ہم نے قرآن پاک کی اتنی تعظیم کی، اتنی تکریم کی کہ اس کو اپنے گھر کے سب سے اونچے مقام پہ رکھ دیا اور گرد پڑتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے تو سورۃ الرحمن میں بیان فرمایا ہے کہ علم القرآن، انسان کو قرآن کا علم دیا گیا ہے، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو قوت بیانیہ بھی عطا فرمائی ہے، علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان، قوت بیانیہ عطا فرمائی ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس قوت بیانیہ کو قرآن پاک کے سیکھنے کے لیے صرف کریں۔ حدیث مبارکہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سمجھے۔ اور قرآن پاک کو پھر سیکھنے کے کئی مدارج ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کا کئی تراجم موجود ہیں ہمارے مصنفین کے، تو اس کو ہم بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ہم خود قرآن پاک کے حقیقی معانی اور مطالب کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں عربک سیکھنا پڑے گی۔ عربک لینگویج کے لیے پھر ہمیں عربک گرامر سیکھنا پڑے گی، تو پھر ہم جا کے اس قابل ہوں گے کہ ہم قرآن پاک کے حقیقی معانی و معارف اور اس کے فلسفے کو سمجھ